بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو القرآن اسٹوڈیو۔ القرآن اسٹوڈیو میں خوش آمدید۔ دوستو، آج ہم لیکچر اسلامیات کا پارٹ 2 حل کریں گے۔ لیکچر اسلامیات 2015 کا پرچہ ہے، جس میں ہم نے پہلے 50 سوال حل کر لیے ہیں۔ آج ہم دوسرے سوال حل کریں گے، تو بغیر کسی تاخیر کے چلتے ہیں اپنے سوالات کی طرف۔ سوال نمبر 48 ہے، کتاب الکافی کے مؤلف کون ہیں؟ کتاب الکافی کے مؤلف محمد بن یعقوب ہیں۔ سوال نمبر 49 ہے، کتاب الفلاح کے مصنف کون ہیں؟ کتاب الفلاح کے مصنف ابن العوام ہیں۔ سوال نمبر 50 ہے، زمین سورج کے گرد ایک چکر کتنے عرصے میں مکمل کرتی ہے؟ تو زمین سورج کے گرد اپنا ایک چکر 1 سال میں مکمل کرتی ہے۔ سوال نمبر 51 ہے، علم باغبانی کے ماہر مسلمان سائنسدان کون تھے؟ تو علم باغبانی کے جو ماہر مسلمان سائنسدان تھے ان کا نام ابن بطار ہے۔ سوال نمبر 52 ہے، کس یونانی فلسفی نے کہا تھا کہ ہر چیز کی اصل پانی ہے؟ تو ان کا نام بقراط ہے۔ سوال نمبر 53 ہے، استرلاب سے کیا مراد ہے؟ استرلاب زمین کی پیمائش کرنے والا آلہ ہے۔ سوال نمبر 54 ہے، ریاضی کس زبان کا لفظ ہے؟ تو ریاضی عربی زبان کا لفظ ہے۔ سوال نمبر 55 ہے، ارسطو کے نزدیک خدا کیا ہے؟ ارسطو کے نزدیک خدا علت اولیٰ ہے۔ سوال نمبر 56 ہے، قرآن کی کس سورہ میں ستاروں سے آسمان دنیا مزین کرنے کی بابت کہا گیا ہے؟ تو آسمان دنیا کو مزین کرنے کے بابت سورۃ الملک میں کہا گیا ہے۔ سوال نمبر 57 ہے، ورلڈ ایز آئی سی اٹ کا مصنف کون ہے؟ یہ کتاب کا نام ہے، تو اس کے مصنف کا نام آئنسٹائن ہے۔ سوال نمبر 58 ہے، علم حیاتیات کی بنیادی طور پر کتنی اقسام ہے؟ علم حیاتیات کی بنیادی طور پر 2 اقسام ہیں۔ سوال نمبر 59 ہے، تاریخ دعوت و عزیمت کے مصنف کا نام بتائیں۔ تاریخ دعوت و عزیمت کے مصنف کا نام سید ابو الحسن ندوی ہے۔ سوال نمبر 60 ہے، حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ قرآن مجید میں کتنی مرتبہ آیا ہے؟ تو حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ قرآن مجید میں 43 مرتبہ آیا ہے۔ سوال نمبر 61 ہے، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا نام کیا تھا؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا نام سلمہ تھا۔ سوال نمبر 62 ہے، ابو الانبیاء کن کو کہا جاتا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ابو الانبیاء کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 63 ہے، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا دور خلافت کب سے کب تک رہا؟ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا دور خلافت 99 ہجری تا 101 ہجری تک رہا۔ سوال نمبر 64 ہے، حجت اللہ البالغہ کے مؤلف کون ہیں؟ یہ کتاب کا نام ہے، تو حجت اللہ البالغہ اس کتاب کا مصنف یا مؤلف شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ نورسی تحریک کے بانی کون تھے؟ تو نورسی تحریک کے بانی بدیع الزمان تھے۔ سوال نمبر 66 ہے، الجہاد فی الاسلام کی تصنیف کے وقت سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی عمر کتنی تھی؟ تو اس کتاب کی تصنیف کے وقت سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی عمر 24 سال تھی۔ سوال نمبر 67 ہے، اخوان المسلمون یا اخوان المسلمین بھی کہا جاتا ہے، اس کا تعلق کس ملک سے ہے؟ تو اس کا تعلق مصر سے ہے۔ سوال نمبر 68 ہے، ترتیبی توقیفی کے اعتبار سے سورۃ الصف کا کون سا نمبر ہے؟ تو سورۃ الصف کا نمبر ترتیبی توقیفی کے اعتبار سے 61 نمبر ہے۔ سوال نمبر 69 ہے، بنیادی طور پر ربا کی کتنی اقسام ہے؟ بنیادی طور پر ربا کی 2 اقسام ہیں۔ سوال نمبر 70 ہے، ایسے لوگ جنہیں تجارت اور خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی، کس صورت میں ان لوگوں کا تذکرہ آیا ہے؟ تو ایسے لوگوں کا تذکرہ سورۃ النور میں آیا ہے۔ سوال نمبر 71 ہے، لفظ مساقات کے لفظی معنی کیا ہیں؟ لفظ مساقات اس کے لفظی معنی اپاشی کے ہوتے ہیں۔
سوال نمبر 72 ہے، برصغیر کے اس معروف عالم دین کا نام بتائیں جو ماہر معیشت بھی تھے۔ تو اس معروف عالم دین کا نام جو ماہر معیشت بھی تھے ان کا نام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ سوال نمبر 73 ہے، سورہ توبہ کی کس آیت میں مصارف الزکوٰۃ بیان کیے گئے ہیں؟ سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 میں مصارف الزکوٰۃ بیان کیے گئے ہیں۔ سوال نمبر 74 ہے، فسطائیت کا آغاز کس ملک سے ہوا؟ فسطائیت کا آغاز اٹلی سے ہوا۔ سوال نمبر 75 ہے، قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی علم معیشت پر شرح آفاق کتاب کا نام کیا ہے؟ تو قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی معیشت پر جو مشہور کتاب ہے اس کا نام کتاب الخراج ہے۔ سوال نمبر 76 ہے، کس خلیفہ نے اپنا سارا مال بیت المال میں واپس جمع کرا دیا تھا؟ تو ان خلیفہ کا نام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ سوال نمبر 77 ہے، کتنے سونے پر زکوٰۃ فرض ہے؟ تو 7.5 تولے سونے پر زکوٰۃ فرض ہے۔ سوال نمبر 78 ہے، کون سا مذہب انسان کو پیدائشی طور پر گنہگار ٹھہراتا ہے؟ تو عیسائیت ایسا مذہب ہے جو انسان کو پیدائشی طور پر گنہگار ٹھہراتا ہے۔ سوال نمبر 79 ہے، یہ کس نے کہا کہ مذہب کے بغیر سائنس لنگڑی ہے اور مذہب سائنس کے بغیر اندھا ہے؟ تو یہ جو قول ہے یہ آئنسٹائن کا ہے کہ مذہب کے بغیر سائنس لنگڑی ہے اور مذہب سائنس کے بغیر اندھا ہے۔ سوال نمبر 80 ہے، جامعۃ الازہر کہاں واقع ہے؟ تو جامعۃ الازہر مصر میں واقع ہے۔ سوال نمبر 81 ہے، انسانوں کا وہ طبقہ جو خدا کو تسلیم نہیں کرتا کیا کہلاتا ہے؟ تو وہ طبقہ جو خدا کو تسلیم نہیں کرتا ملحد کہلاتا ہے۔ تفاحۃ الفلاسفہ کے مصنف کون ہیں؟ اس کتاب کے مصنف تفاحۃ الفلاسفہ کے مصنف امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ سوال نمبر 83 ہے، کس مغربی مفکر نے ہر انسانی عمل کا محرک جنسی جذبے کو قرار دیا ہے؟ تو یہ مفکر فرائیڈ تھے جنہوں نے ہر انسانی عمل کا محرک جنسی جذبے کو قرار دیا۔ سوال نمبر 84 ہے، کتاب اسلام میں حلال و حرام کے مصنف کون ہیں؟ تو اس کے مصنف یوسف القرضاوی ہیں۔ سوال نمبر 85 ہے، تیسری صلیبی جنگ میں عیسائی فوجیوں کی سربراہی کون کر رہا تھا؟ تو تیسری صلیبی جنگ میں عیسائیوں کی سربراہی رچرڈ کر رہا تھا، ان کا جرنیل تھا جو وہ رچرڈ تھا۔ سوال نمبر 86 ہے، اہل کتاب کے ذبیحے کے بارے میں اسلامی تعلیمات کیا ہیں؟ تو اہل کتاب کے ذبیحے کے بارے میں اسلامی تعلیمات یہ ہیں کہ وہ حلال ہے۔ سوال نمبر 87 ہے، ہٹلر کا تعلق کس ملک سے تھا؟ تو ہٹلر کا تعلق جرمنی سے تھا۔ سوال نمبر 88 ہے، خلا کن حروف میں شامل ہے؟ خلا یہ کچھ حروف ہیں، یہ پوچھا جا رہا ہے کہ کن حروف میں شامل ہے، تو یہ حروف جارہ میں شامل ہیں، عربی کے الفاظ ہیں یہ۔ سوال نمبر 89 ہے، لفظ مشاعرہ کس باب سے ہے؟ لفظ مشاعرہ باب مفاعلہ سے ہے۔ سوال نمبر 90 ہے، لفظ امت کی جمع کیا ہے؟ لفظ امت کی جمع امم ہے۔ سوال نمبر 91 ہے، یہاں پر عبارت کچھ غلط ہے، تو اس کا جو عبارت ہے ایسا کلام جو مقصد کو واضح کرے وہ کیا کہلاتا ہے؟ تو وہ عبارت النص کہلاتا ہے۔ ایسا کلام جو مقصد کو واضح کرے وہ کیا کہلاتا ہے؟ تو وہ عبارت النص کہلاتا ہے۔ سوال نمبر 92 ہے، ایک صحابی نے کون سی صورت 7 معلقات کے ساتھ اوضاع کی تھی؟ تو یہ سورۃ الکوثر تھی جس کو ایک صحابی نے 7 معلقات کے ساتھ اوضاع کیا تھا۔ سوال نمبر 93 ہے، کس صورت کو سن کر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے
اور فرمایا اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کی خبر ہے۔ تو یہ سورۃ النصر تھی کہ جس کو سن کر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے۔ سوال نمبر 94 ہے، نواسب مضارع کتنے ہیں؟ کہ مضارع کو جو نصب دیتے ہیں وہ کتنے ہیں؟ تو وہ 4 ہیں۔ سوال نمبر 95 ہے، وسوء الخلق لیس لہ دواء، یہ ایک شعر ہے، اس کا پوچھا گیا ہے کہ یہ کس کا شعر ہے؟ تو یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شعر ہے۔ یہ پورا شعر اس طرح ہے، وَكُلُّ جَرَاحَةٍ فَلَهَا دَوَاءٌ وَسُوءُ الْخُلْقِ لَيْسَ لَهُ دَوَاءٌ۔ تو یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شعر ہے۔ سوال نمبر 96 ہے، عرب خطرے کے اعلان کیسے کرتے تھے؟ عرب کے جو لوگ تھے وہ اپنے زمانے میں خطرے کا اعلان کس طرح کرتے تھے؟ تو جب کوئی خطرہ ہوتا تو وہ یہ آواز لگاتے تھے، یا صباحہ یا صباحہ۔ سوال نمبر 97 ہے، موسیٰ کا لفظی مطلب کیا ہے؟ موسیٰ کا جو مطلب ہوتا ہے وہ اس طرح کے معنی میں آتا ہے، ٹھیک ہے، موسیٰ کا معنی اس طرح کا آتا ہے۔ سوال نمبر 98 ہے، نجران کے عیسائیوں کو حجاز سے کس نے نکالا تھا؟ نجران کے عیسائیوں کو حجاز سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکالا تھا۔ تو دوستو یہ لیکچر اسلامیات 2015 کا پارٹ 2 آج ہم نے پڑھا۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیوز میں ہم اگلے جو پرچے ہیں سابقہ پرچات وہ بھی پڑھیں گے، اور اسلامیات کے حوالے سے جو اہم MCQs ہوں گے وہ بھی پڑھیں گے۔ تو اسلامیات کی مکمل تیاری کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔